رمضان کا مہینہ آج آخری عشرے کی پہلی رات ہے۔ ہر آدمی کوشش کر کے اعمال کی تعداد کو بڑھا رہا ہے، روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، سحری افطاری بھی کی۔ یہ 10 راتیں جو ہیں آخری، اس میں سے انسان کوشش کرے گا کہ شب قدر بھی مل جائے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے ان چیزوں کے ساتھ، اعمال کے کرنے کے ساتھ، وہ ہے قبولیت، کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اگر تو قبول ہو رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور قبول نہیں ہو رہے تو پھر بڑی پریشانی۔ اصل تو قیامت ہی کے دن جا کے معلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال کی حقیقت کیا ہے، ان کا مٹی کا بھاؤ لگتا ہے یا سونے کا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بعض علامات ایسی ہیں کہ جو علماء نے لکھا کہ اگر انسان ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً انشاءاللہ العزیز قبول ہو جائیں گے۔ قبول کرنا یعنی پسند کر لینا، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو پسند کر لے بس وہ قبول ہو گیا۔ عام طور پر پسند آنے کی وجہ صفات ہوتی ہیں کہ کوئی خاص بات ہو، لیکن کبھی اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے۔ صفات سے مراد صورت اچھی ہو یا سیرت اچھی ہو، اچھا لباس اچھا لگتا ہے، اچھا منظر اچھا لگتا ہے، اچھی شخصیت ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ اگر صورت اور سیرت دونوں ہی اچھے ہوں تو نور علی نور، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورت اچھی نہیں ہوتی، انسان کسی اور وجہ سے پسند کر لیتا۔ مثال کے طور پر بعض کھلاڑی ایسے ہیں کہ لوگ ان کے نمبر کی شرٹس پہن کے پھر چل پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شکل کے اعتبار سے ان کی کوئی ایسی جاذبیت نہیں ہوتی۔ تو پسند کسی وجہ سے بھی انسان آ سکتا ہے، پسند کرنے والے پر ہے کہ وہ کس بات کو کب اور کیوں اور کیسے پسند کر لے۔ مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ 2 بھائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے وہ افصح منی لسانا، وہ فصیح اللسان تھے، بہت اچھے انداز سے بات کرتے تھے، اپنے مافی ضمیر بیان کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ اس طریقے سے بات نہیں کر پاتے تھے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کر لیا کرتے تھے، قرآن کے اندر ہے بات۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے کن کو پسند فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فصیح اللسان پیچھے رہ گئے۔ یہ رب کی مرضی، قبول کرنے والے کی مرضی ہے کہ کس کو قبول کرے۔ انسان کشمیر کا سفر کرتا ہے یا باہر یہ گلگت وغیرہ کا سفر، تو بعض جگہ ایسی خوبصورت آ جاتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، سبزہ ان کے اوپر خوب، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے پڑوس کے لیے جن پہاڑوں کو پسند کیا، سبزے کا نام و نشانی کوئی نہیں، کالے پہاڑ۔ اب یہ پسند کرنے والے کی مرضی کے اوپر ہے کہ کشمیر کے اتنے خوبصورت پہاڑوں کو پسند نہیں کیا، ان پہاڑوں کو پسند کر لیا اپنے گھر کے پڑوس کے لیے، پسند کرنے والے کی مرضی۔ ماں باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اتنی کالی کہ اس کی رنگت کی وجہ سے ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا لیلا۔ لیل عربی میں کسے کہتے ہیں جی؟ رات کو۔ تو اس کا نام لیلا کیوں رکھا؟ ہم تو لیلا کہتے ہیں، لیلا کیوں رکھا؟ کہ رات کی طرح کالی تھی، لیکن مجنوں کو پسند آ گئی۔ پسند کرنے والے پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اچھے خاندان کی، حسب نسب کی، پڑھی لکھی بچیاں، خوبصورت چہرے والی، شادی ہو کے اگلے گھر جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، نہیں بنتی۔ اس کے برعکس کبھی ایسا بھی ملتا ہے کہ کئی ایسی ہوتی ہیں جو قبول صورت ہوں لیکن شوہر کے دل میں راج کر رہی ہوتے ہیں۔ تو بات کہاں آ گئی؟ قبول کرنے والے پر ہے۔
تو بھائی اب ہمیں یہ غم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا وہ قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ قبولیت کے لائق بھی ہیں کہ نہیں؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ابن عطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اکمال الشیم میں ایک بہت عجیب الہامی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ربما فتح لک باب الطاعت وما فتح لک باب القبول، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر عمل کرنے کا دروازہ تو کھول دیا جائے لیکن قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ مثالیں ہیں، شیطان کتنی عبادت کی لیکن مردود۔ بنی اسرائیل کے ایک پیر صاحب تھے بلعام باعور، سینکڑوں سال عبادت کی، مستجاب الدعوات کے مرتبے تک پہنچا، لیکن قرآن ہی میں اس کے بارے میں آیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو یہ بھی تو معاملہ ہے۔ تو ہمیں اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ قبولیت کے لائق ہیں یا نہیں۔ کہیں ہمارے اعمال قیامت کے دن رد تو نہیں کر دیے جائیں گے۔ اس لیے انسان ڈرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، ہر وقت دل کی یہ کیفیت رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور، اے اللہ ہم ناقص ہیں اور ناقص کامل عمل کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کامل عمل کر ہی نہیں سکتے، اللہ انہی کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کی ستاری نہ ہوتی تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، رحمت فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیں ہمارے اعمال کا صحیح رخ لوگوں کو تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے۔ اللہ رب العزت بے حساب رؤوف الرحیم ہیں، تو بس اللہ کی رحمت سے ہمارے معاملے حل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے معاملے بڑے خطرے میں ہیں۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا یہ قبولیت کے لائق ہیں یا نہیں۔ اپنے اعمال پہ بھروسہ، کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جانا جو یہ کہہ سکے کہ اب میرے اعمال قبول ہو گئے، لمبے ٹانگے پھیلا کے پسرا کے بیٹھ جائے، چلو جی اب تو میری ہر چیز قبول ہو گئی، اب تو میں جنتی۔ ایسا کوئی ماحول، ایسا کوئی موقع زمین کے اوپر تو نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حاکم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کوئی مرفوع حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ایک عبادت گزار بندے نے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر، ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 500 سال عبادت کی۔ کتنی؟ 500 سال عبادت کی۔ پھر اس نے یہ مانگا اللہ مجھے جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، جب موت آئی تو سجدے کی حالت میں آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ جب ہم اوپر آتے جاتے ہیں، اوپر سے آنا جانا رکھتے ہیں تو ہم اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، اس اللہ کے بندے کی۔ اور بتایا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ رب العزت فرمائیں گے میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا بعملی، اللہ میرے اعمال کی وجہ سے میں نے اتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اتنے میں نے دین کے کام کیے، اتنے میں نے بیان کیے، اتنے مدرسے بنائے، اتنی میں نے خیریں کی، اتنا یہ کیا، میں تو 500 سال عبادت ہی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر کہے گا بعملی، میرے اعمال کی وجہ سے، اللہ میرے اعمال تو دیکھیے آپ، 500 سال کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ تیسری مرتبہ یہی کہے گا میرے اعمال،
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے اس بندے کے اعمال کو لے آؤ، ترازو میں تولو، اور جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہوئی تھی ان کے ساتھ اس کا حساب کتاب کر لو۔ تو اس کے 500 سال کے تمام اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسری طرف صرف بینائی کی نعمت، آنکھوں کی بصارت کی نعمت، اس کو رکھا جائے گا۔ تو 500 سال کی عبادت کی قیمت صرف یہ بینائی کی نعمت بن جائے گی، اور باقی جتنی نعمتیں ہیں ابھی تو وہ پلڑے میں رکھی ہی نہیں گئی۔ تو بینائی کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی نیکیاں ضبط ہو گئی، برابر ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اب نیکی تو کوئی نہ رہی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میرے اس بندے کو جہنم میں پھینک دو۔ اب اس کو عقل آئے گی، تڑپ کے کہے گا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دیجئے۔ یہ تڑپ کے جب شرمندہ ہو کے اللہ سے مانگے گا نا اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا ہاں میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ کیونکہ بھائی جنت کا داخلہ جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہوگا۔ جو جنت کے اعمال ہیں، جو جنت کے درجات ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے مل سکتے ہیں۔ جو داخلہ جنت ہے نا وہ عمل کی بنیاد پہ کسی کو نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ ایک ہے دخول جنت، انٹری، وہ رحمت کی بنیاد پر ہے۔ ایک ہے وہاں کا اسٹیٹس اور مرتبہ اور مقام، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وہ اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جانا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، قبولیت کے لائق ہیں بھی کہ نہیں۔ علماء نے 6 باتیں لکھی ہیں، 6 علامات ہیں جن سے قبولیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ پہلی علامت کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں تو پھر جیسا بھی ہو وہ قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آج 21ویں شب ہے، رات عبادت کی، دل لگا ہوا ہے، اور صبح فجر کی جب اذان ہوگی وقت ہوگا، اب اگر کسی کا دل کرے کہ آج فجر کی نماز بجائے 2 رکعت کے میں 4 رکعت پڑھ لوں، تو بتائیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ نماز پڑھی ہے، سجدے کی ہے، اس میں درود شریف پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو قبولیت اعمال کی پہلی شرط کہ عمل سنت کے مطابق ہو، من مرضی کا نہ ہو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت کر کے تھوڑی دیر کا سو جانا یہ ہزاروں سال کی من مرضی کی شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک طرف نیند اور ایک طرف جاگنا عبادت میں، لیکن اس نیند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقے کے مطابق پیشاب پخانہ کر لینا، بیت الخلاء ٹوائلٹ سنت کے مطابق آنا جانا کر لینا، یہ سینکڑوں اپنی مرضی کی جو نفلی عبادات ہیں ان سے بہتر ہے۔ جو خلاف سنت طریقے سے انسان عبادت کرے اس سے کیا بہتر ہے؟ ٹوائلٹ سنت کے مطابق آنا جانا کر لینا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سنتوں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے ہر سنت پر عمل کیا، ایک سنت پر ابھی عمل نہیں کر سکا۔ وہ کیا کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کوئی ایک نبی علیہ السلام کی گود میں تھے، پیشاب کر دیا، آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ نے مجھے بیٹی تو دی ہے لیکن بیٹی کو بیٹا نہیں دیا، نواسا میرا کوئی نہیں۔ اب میری زندگی میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر تو میں اس کو کوشش کر کے سنت کو بھی پورا کروں گا،
اور وصیت کی اگر میری زندگی میں میرا نواسا نہ ہوا، میرے مرنے کے بعد ہوا، اس کو میری قبر پہ لا کے بٹھا دینا حتیٰ کہ وہ ایک دفعہ پیشاب ہی کر دے۔ یہ شوق کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عاشق رسول تھے، سنت کو دیوانگی سے پورا کرنے والے تھے۔ وہ جب مکہ مکرمہ کے درمیان، مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کرتے حج عمرے کے لیے آتے تو وہیں پڑاؤ ڈالتے جہاں جہاں حضور نے کیا، انہی راستوں پہ سفر کرتے۔ ایک مرتبہ سواری روکی، نیچے اترے اور تھوڑا آگے جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے کوئی بیٹھتا ہے، کیا کچھ نہیں، پھر واپس آ گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت جب ضرورت نہیں تھی سواری کیوں روکی، نیچے کیوں اترے، ٹائم کیوں لگایا؟ تو سنیے جواب، فرمانے لگے کہ مجھے بھی معلوم تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے، میرا دل کیا میں وہی کروں جو میرے محبوب نے کیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ تو قبولیت اعمال کی پہلی بات کون سی ہے جی؟ کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات، عمل سے مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی اور نیت ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری واہ واہ ہو، میری مشہورت ہو، تو پھر کام خراب ہو گیا۔ تو عمل سنت کے مطابق ہو پہلی بات، اور دوسری بات عمل سے مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اس کے بعد کچھ اور معاملات ہیں، بنیاد یہی دو پوائنٹس ہیں۔ تیسری بات، عمل کے اندر احوال میں، کیفیات میں ترقی محسوس ہو۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جس بندے کا عمل قبول ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ عمل میں کوئی کیفیت، کوئی لذت، کوئی تعلق عطا فرماتے ہیں۔ ہر رمضان کے بعد اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم غور کریں 29 شعبان یا 30 شعبان کو ہماری کیسی کیفیت تھی قلبی، یکم رمضان کو کیسی تھی، آج اس سے زیادہ ہے یا نیچے چلے گئے یا وہی کے وہی ہے؟ فکر کرنے والی بات ہے۔ عمل کرتے ہوئے جس بندے کو لذت محسوس ہو جاتی ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو عمل کرنے کے دوران انسان کو کچھ نہ کچھ ترقی محسوس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، بڑی پیاری، فرماتے تھے جو یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں وہ نماز پڑھنی شروع کر دے، اور جو یہ چاہے کہ اس کا رب اس سے باتیں کرے وہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اب ہم نے نہ نماز میں ایسی کیفیت محسوس کی، نہ قرآن میں، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن جنہیں فکر ہوتی ہے نا، وہ پھر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ تو اعمال کو شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت۔ کتنے پوائنٹس ہو گئے جی؟ 3۔ اب کون سا ہے جی نمبر 4؟ وہ کیا ہے؟ اعمال میں مداومت ہو، استقامت ہو، مستقل مزاجی ہو، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ بات نہیں، پابندی سے جو کر رہا ہو، یہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کو بہت مختصر کر کے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تیرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آ جانا، یہ تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ پچھلی قبول کیے تو اپنے در کا دروازہ کھولا، اندر آنے دیا نہ کئی مرتبہ باپ اپنی اولاد کو اندر نہیں آنے دیتا، خاوند اپنی بیوی کو باہر نکال دیتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو باہر نکال دیتا ہے، دوست کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اگر رب نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور بار بار نماز کی توفیق اور سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ 5ویں بات، تقوی۔ قرآن کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔
جو بھی متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اعمال کے اندر عجیب کیفیات اور لذتیں بھی ملتی ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، خانہ وال والے، یعنی ہمارے پردادا پیر، وہ گرمی ہوتی ہے سردی، چھتری اپنے سامنے رکھتے، اپنے ساتھ رکھتے۔ گرمیوں میں تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی دھوپ سے بچنے کے لیے، سردیوں میں کیوں بھئی؟ تو ایک دن ایک عالم نے پوچھ لیا ہمت کر کے کہ حضرت یہ آپ سردی میں بھی رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ مجھے نہ اس کی گرمی میں ضرورت ہے نہ سردی میں۔ میں جب بازار میں چلتا ہوں تو چھتری اس لیے رکھتا ہوں کہ کہیں دور عورت کوئی آ رہی ہو جا رہی ہو تو میں ذرا سا اینگل ایسا کر لیتا ہوں کہ میری نگاہ اس کے چہرے کو چھوڑ اس کے کپڑوں پہ بھی نہ جائے۔ تو میں تو اس لیے کرتا ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دھوپ سے حفاظت، میں تو نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چھتری کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اتنا تقویٰ تھا۔ پھر اللہ نے عمل کے اندر قبولیت کیسی رکھی؟ حضرت عام طور سے نماز کی امامت خود کراتے تھے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو تکبیر تحریم پیچھے سے تو ہو جاتی نا، اقامت ہو جاتی۔ اب تکبیر باندھنی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے سے اقامت ہوئی اور اللہ اکبر، اب وہ جناب 15-20 سیکنڈ کا ڈیلے، کبھی آدھے منٹ کا ڈیلے ہوتا، یہ ان کی ایک عادت بن گئی۔ 20-30 سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد یا 10 سیکنڈ، کبھی آدھے منٹ کے ڈیلے کے بعد وہ پھر اللہ اکبر کہتے۔ مردان میں ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو وہاں ایک عالم تھے، نماز کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ہم نہیں سمجھ آئے، آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں؟ تو پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا مولانا آپ تو عالم لوگ ہیں، آپ کی کیفیات بنی رہتی ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق جڑا رہتا ہے، میں فقیر آدمی ہوں، جب تک بیت اللہ سامنے نظر نہ آ جائے میں تحریمہ نہیں باندھتا۔ تو ادھر نظر کی اتنی حفاظت اور ادھر اتنی قبولیت۔ یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن یہ مرتبہ اور مقام کہ انسان قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہنے کے وقت اس کو بیت اللہ آنکھوں سے نظر آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ تو کتنی علامات ہو گئے جی؟ 5۔ چھٹی علامت کیا ہے جی؟ دعا۔ دعا مانگنے سے بھی قبولیت ہو جاتی ہے۔ قرآن کے اندر ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ امید سے ہیں اور اللہ سے مانگ رہی ہیں اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو قرآن مجید آ گیا فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کر لیا گیا۔ تو قبولیت سے بھی مل جاتی ہے، دعا سے بھی قبولیت مل جاتی ہے۔ اب جتنی باتیں ہم نے سنی نا، اب ذرا اس کی پریکٹیکل شکل تھوڑی سی دیکھ لیں۔ یہ تو تھیوری ہم نے تھوڑی سی سمجھی، اب اس کی پریکٹیکل شکل کو بھی دیکھیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اصول ہے یہ، جن لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں نا ان میں ایک بات آپ کو کامن ملے گی کہ ان کے اندر عدم قبولیت اعمال کا خوف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کے اندر یہ خوف ہوگا کہ پتہ نہیں عمل قبول ہو بھی رہے کہ نہیں ہو رہے۔ وہ بے فکرہ نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بے فکرہ ہو۔ جن جن کو اللہ نے قبول کیا ان کے اندر یہ فکر خود بخود آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنا لیا تو انہوں نے کیا مانگا؟ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہم تقبل حسناتی، اللہ میرے اعمال کو قبول فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو قبولیت تو یہ بھی مانگی۔ اب صرف پریکٹیکل شکل کو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، سمجھا، آپ کی صحبت پائی۔ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، ایسے بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو صحابہ کا اتنا مقام،
اب صحابہ کرام میں سے بعض کی تفصیل ذرا سن لیجئے کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ سب سے بڑے صحابی جو کون ہے مقام میں بتائیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے تو نیچے والے جنتی ہیں، اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آج ہم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر ان سے بھی اوپر ہوں گے، یہ مقام ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بدن مبارک کو بنایا گیا، میرے بدن کو بنایا گیا، مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی سے ابو بکر کو بنا لیا، کچھ اور بچ گئی تھی، اسے عمر کو بنا لیا۔ آج دیکھیں اللہ نے مٹی کو کیسے دوبارہ جوڑ دیا اکٹھا، تینوں اکٹھے، اتنا بڑا مقام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی جو عجیب، فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ایسی تو زندگی تھی نا کہ نبی علیہ السلام پہ اتنے احسانات کیے۔ وہ صحابی جن کو عرشوں سے سلام آیا کرتے تھے، صدیق اکبر، ان کی بات سنیے۔ وہ کسی پرندے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اے پرندے تجھے مبارک ہو، تو اس درخت کے اوپر اتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے، درختوں کے پھل کھائے گا، زندگی گزارے گا، فوت ہو جائے گا، پھر اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ کاش میں تیری جگہ ہوتا، کاش میں تیری مانند ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح تجھے حساب نہیں دینا مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ اور کبھی فرماتے کاش میں درخت کی طرح ہوتا، اسے کھا لیا جاتا، کاش میں گھاس ہوتا جس کو پرندے چرندے وغیرہ جانور کھا لیتے۔ یہ باتیں کیوں ہوتی تھیں؟ کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، کہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے کتنے فضائل ہیں، لیکن ان کی بات سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کاش پوری زمین کے برابر سونا میرے پاس ہوتا اور میں اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تو میں ایسا کر دیتا۔ اگر میں ایسا کر سکتا ہوتا تو میں یہ کر دیتا۔ اور کبھی فرماتے ہلاکت ہے میری اور ہلاکت ہے میری ماں کی اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر رحم نہ کیا۔ ایک مرتبہ جانوروں کا بھوسا پڑا ہوا تھا، بقرعید میں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو جانوروں کا بھوسا کہیں پڑا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کے تڑپ کے کہنے لگے یا لیتنی مثل هذه التبنة، کاش میں اس بھوسے کی مانند ہوتا، جانور کھا لیتے، کام ختم ہو جاتا۔ کبھی فرماتے لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے لیتنی لم اکو شیئا، کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا۔ اور کبھی فرماتے لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن پڑھنے لگے، یہاں پہ پہنچے وقفوہم انہم مسئولون۔ وہ دن قیامت کا جب پوچھ لیا جائے گا ذرا روکو ان کو، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، ایک ایک کر کے بندہ جا رہا ہوگا، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر نا واک تھرو گیٹ ہوتے ہیں، 1 بائی 1 بلاتے ہیں، 2 چلے جائیں تو نہیں آنے دیتے، ایک ایک کر کے لے کے جاتے ہیں، تو وہاں بھی ایک ایک کو بلایا جا رہا ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے جب گزر رہے ہوں گے تو کہہ دیا جائے گا ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ آیت مضمون آیا تو رو پڑے، اس کے بعد آگے پڑھنا مشکل ہو گیا، 1 مہینہ بیمار رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ زبان نبوت سے جن کو اتنی بشارتیں ملی، فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے اگر انتقال ہوتا رہتا ساری عثمان کو دے دیتا، ایک کے بعد ایک 2 تو دی نا آپ نے۔ یہ عثمان غنی فرماتے ہیں اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کر کے یہ پوچھا گیا عثمان تمہارا حساب لے کے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کریں یا بغیر حساب کے مٹی بنا دیں،
تو میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ میرا کھاتا نہ کھولنا، مجھے مٹی بنا دے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے قاضی تھے، سید القراء تھے۔ ان کی باتیں سنیے، فرماتے تھے اگر 3 چیزیں نہ ہوتی نا تو مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے 3 چیزیں آپ کی کون سی ہیں تو ہمیں تو سب سے اچھا کوئی وائی فائی چاہیے ہوگا جو نیٹ ورک کبھی خراب نہ ہو، اور ہم دن میں ہو یا رات میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا کنیکشن لوز نہیں ہونا چاہیے، ویک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہمارے پاس کوئی اچھی سی ڈیوائس ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پہ انٹرٹینمنٹ اور اپنے کام کر سکیں۔ 2، اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ کھانے پینے کی من مرضی کی چیز ہر وقت ہمارے پاس موجود ہو۔ اور چوتھی چیز اگر پوچھیں آج کے نوجوانوں سے کہ خدا دا واسطہ سانو کام نہ کوئی کرنا پڑے، گھر بیٹھے منو سلوا مل جاوے، کم کام نہ کوئی کرنا پڑے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کی شاید یہ 4 خواہشات ہوں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے۔ اور 5ویں کی طرف جائیں گے تو اچھی جگہ شادی ہو جائے، بس زندگی بھر سیرے کرتے رہے، موج کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ زمین کے اوپر رہنا مجھے بس 3 وجہ سے پسند ہے، ورنہ اور کوئی زمین میں لذت نہیں ہے زندگی میں۔ نمبر 1، گرمیوں میں دوپہر کے وقت روزے کی وجہ سے پیاس کا لگنا، یہ پیاس مجھے محبوب۔ دوسرا، رات کو تہجد میں لمبے لمبے سجدے کرنا۔ اور تیسرا، اللہ والوں کی مجالس میں جانا۔ فرمایا کہ جس طرح لوگ پھل چن لیتے ہیں اچھے اچھے، تو اللہ والوں کی مجالس میں کچھ لوگ اچھی اچھی باتوں کو چن لیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت ابو درداء۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو درداء ان علماء فقہا میں سے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو روحانی شفا ملتی ہے۔ ایسی مبارک ہستی۔ وہ فرماتے تھے اگر مجھے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کر لیا ہے تو جو کچھ دنیا میں ہے وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو۔ ان حضرات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفاری کے غفاری، ہاں غفاری، بہت سے لوگ غلط بول دیتے ہیں، غفار، غفار اللہ کی ذات ہے، غفار الذنوب اللہ ہے، تو غفار ہے قبیلے کا نام۔ تو یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ 2 باتیں بڑی عجیب فرمایا، ابو ذر تیرے جیسے سچے لوگ آسمان کے اوپر اب بڑے تھوڑے ہیں۔ زبان نبوت سے ان کی صداقت کی دلیل مل رہی ہے۔ دوسری بات کتنی عجیب فرمائی، فرمایا صحابہ کو تم میں سے اگر کوئی چاہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھنا تو ابو ذر کی تواضع کو دیکھ لے، عاجزی کو۔ ایک نبی کی عاجزی اور تواضع ایک صحابی کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کی قسم، کاش کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوتا، کاش کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا میں ایک درخت کی شکل میں مجھے پیدا اللہ کر دیتے اور جانور اس کو کھا لیتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امیر جیش تھے، سپہ سالار تھے۔ اچھا، اللہ رب العزت بھی نا بڑا جوڑ ملاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو کون تھے جی سپہ سالار؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دبنگ آدمی تھے، وہ ذرا نرم دل تھے۔ صدیق اکبر تو جوڑ بن گیا۔ اب حضرت ابوبکر کے بعد کون خلیفہ بنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دبنگ آدمی تھے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خالد کی جگہ ان کو لگا دیا، یہ ذرا نرم آدمی تھے۔ تو یہ جوڑ اللہ بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں عجیب باتیں فرمائیں۔ 2 باتیں ذرا سن لیجئے۔ فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ ہیں، امین هذه الامہ۔ ایک اور بات تو بہت عجیب بتائی، فرمایا کہ تم میں سے صرف ابو عبیدہ ایسا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے بعض اخلاق ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں میرے اندر بھی ہوں۔
نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے صرف ابو عبیدہ ایسا ہے کہ اس کے بعد اخلاق ایسے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے اندر بھی ہوں۔ یہ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کاش میں ایک مینڈا ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے، میرا گوشت کھا لیتے، کہ قیامت کے دن مجھے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اچھا جی، سب سے زیادہ مشہور صحابی کون ہے جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں جن سے حدیثیں ملتی ہیں؟ نام بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الحفاظ۔ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا خیر ہے؟ تو فرمانے لگے تمہاری اس دنیا پہ نہیں رو رہا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرا سفر لمبا ہے، توشہ میرے پاس تھوڑا ہے، میں ایک ایسی گھاٹی کی طرف جا رہا ہوں کہ آگے جنت ہے یا جہنم، مجھے نہیں معلوم کہ جنت کی طرف اتروں گا کہ جہنم کی طرف جاؤں گا، یہ مجھے نہیں معلوم، اس بات کا مجھے غم ہے کہ کیا میرا بنے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے رازدار، وہ فرماتے تھے، ایک دفعہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں دنیا پر افسوس نہیں کر رہا، بلکہ موت مجھے بہت پسند ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب رب کے پاس حاضری ہوگی وہ مجھ سے راضی ہوگا کہ ناراض، خوشی کے عالم میں ملیں گے کہ ناراضگی کے عالم میں ملیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ فرمایا کرتے تھے میں ایک ایسے عظیم امر کی طرف جا رہا ہوں کہ ایسا معاملہ کسی کو پیش نہیں آیا ہوگا، مجھے اس کی فکر ہے۔ ایک اور صحابی حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم جو تھے نا، یہ ابو حذیفہ کے غلام تھے، ان کے مولا تھے۔ مولا کے کئی مطلب ہے، دوست میں بھی آتا ہے، آقا میں بھی آتا ہے، غلام میں بھی آتا ہے، تو اس کے کئی مطلب ہیں۔ تو حضرت سالم مولا ابو حذیفہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے ان کو پھر آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب ابو حذیفہ، ان کی اہلیہ اور یہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے خریدا پھر آزاد کر کے بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بن گیا، اب چل رہی ہے زندگی۔ اللہ کی شان پردے کی آیات نازل ہو گئیں، تو یہ تو فوری طور پر غیر محرم ہو گئے۔ اب ابو حذیفہ کی اہلیہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، کہنے لگیں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اب کوئی اور بیٹا ہونے کی تو امید نہیں، اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے اور زندگی گزر رہی تھی، عمر تو زیادہ ہے، اب تو آگے ایسے کوئی میرے حالات نہیں ہیں، اور اس سے جو تعلق اور محبت ہے یہ پردے کی آیات اترنے کی وجہ سے تو میرے لیے غیر محرم ہو گیا، یا رسول اللہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کچھ بتائیے، کچھ حل کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واحد صحابی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بالغ ہونے کے بعد اجازت دی گئی کہ تم ان کا دودھ پی لو تاکہ رضاعت ثابت ہو جائے اور یہ پردے والا معاملہ حل ہو جائے۔ تو پوری امت میں واحد صحابی ہیں جن کو یہ اجازت دی گئی، اور ان کی اس بات کو قبول کر لیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے ہے کہ تم اپنا دودھ اسے پلا دو۔ یہ جو حضرت سالم تھے نا، یہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا سالم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ یہ فرماتے تھے جن کے پاس نبی علیہ السلام کی ایسی ایسی بشارتیں موجود تھیں، ضمانتیں موجود تھیں، فرماتے تھے میں تمنا کرتا ہوں مجھے قیامت کے دن نہ جنت میں بھیجیں نہ جہنم میں، بلکہ درمیان میں اعراف میں چھوڑ دیں، میرا حساب کتاب نہ لیں۔ ہمارے اوپر نہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمیں مرنا یاد کرنا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری یاد۔ یہ غفلت کے پردے اگر نہ ہوتے تو پھر بہت ساری قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ ان کو سن کر ہم روتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو پڑھ نہ سکے آگے، روتے روتے پھر تلاوت آگے نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوری امت میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والی، جن کو عرشوں سے سلام آیا کرتے تھے، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ غور کیجئے، بی بی مریم پہ بہتان لگا، اللہ نے بچے سے ہی دلوائی گواہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، بہتان لگا، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی۔
لیکن جب حبیب خدا پہ الزام کسی نے لگایا بہتان، تو اللہ نے خود گواہی دی، کسی اور کے درمیان میں واسطہ نہیں بنایا۔ اتنا بڑا مقام۔ یہ فرمایا کرتی تھی کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جن میں ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رو رہے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ خیر ہے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اس قول کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ پورے صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا برا، ہر ایک نے گزرنا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے۔ کراس کون کرے گا؟ جو متقی ہوگا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو گناہ گار ہوں گے نیچے گر جائیں گے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا میرا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کا ایک مینڈا ہوتا، وہ مجھے ذبح کرتے، مجھے بھون لیتے، میرا گوشت کھا لیتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حلال اور حرام کا بہت بڑا علم عطا کیا گیا، نبی علیہ السلام نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، اور جس وقت جا رہے تھے وہ سواری پہ تھے، نبی علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چلے اور ان سے بہت ساری باتیں کی۔ ان باتوں میں ایک اور بات بھی ایسی عجیب ہے جو اس وقت معاذ بن جبل جو عاشق رسول تھے، انہوں نے جب سنی تھی تو کیسے برداشت کی ہوں گی، اس کا تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، ممکن ہے اس سال کے بعد میں اور تم مل نہ سکے۔ اے معاذ، تو آئے گا، میری مسجد کو دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا، تم دوبارہ آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو دیکھو گے، میری مسجد کو دیکھو گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے معاذ، میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ نے دو مٹھیاں بنی، ایک کو جنت میں ڈالا، ایک کو جہنم میں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کدھر ڈالا ہے، میرا کیا بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے، چھٹے ساتویں نمبر پر ایمان لانے والے۔ ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے کوئی ہنسا، فرمایا کہ نہیں، یہ قیامت کے دن اعمال نامے میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ اپنے بارے میں فرماتے تھے اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا گیا اور اختیار دے دیا گیا کہ حساب دے کر جنت میں جاتے ہو یا بغیر حساب دیے مٹی بنا دوں، تو میں رب سے کہوں گا اللہ مٹی بنا دے، حساب بنا دے، میرا کھاتا نہ کھو۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے عملوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو پھر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ مجھے وہی بات پسند ہوگی کہ میرا کوئی عمل قبول ہو گیا۔ اور دلیل کیا دیتے تھے کہ قرآن کے اندر آتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ اب ہم نے وہ 6 علامات بھی سنی اور صحابہ کرام کے کچھ واقعات بھی سن لیے، اب رہ گئی میری اور آپ کی بات۔ ان 6 علامات میں سے ہمارے پاس کیا ہے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں۔ دعا ہے ہمارے پاس کہ ہم رب سے مانگیں، یہ راتیں اللہ نے مانگنے کے لیے دی ہیں، ان میں ہم اللہ سے مانگیں اللہ قبول فرما لیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ ہم مانگ تو سکتے ہیں نا، مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، ہم اللہ سے ہی مانگیں اللہ ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو قبول ہو جائے، آپ کو پسند آ جائیں۔ قیامت کے دن پوچھ بھی لیا میرے بندے تو بنا کیوں نہیں، ہم کہہ تو سکیں گے اللہ رمضان کی طاق راتوں میں تجھے سے مانگتے تو تھے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائے، آپ تو قدرت والے تھے اللہ مجھے ایسا آپ بنا دیتے، تو ہم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، اگر بات ہوتی نا صرف قابلیت کی تو ہم تو فارغ تھے، کوئی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بات ہوتی نا فقط قابلیت کی
تو پھر ہم میں سے کسی کے پاس، میرے پاس تو بھائی کچھ نہیں. لیکن یہاں بات قابلیت کی نہیں ہے، بات ہے قبولیت کی. جس کو چاہے قبول کر لے. نیکوں کو بھی یہ سن کے خوشی ہونی چاہیے اور گناہ گاروں کو بھی یہ سن کے خوشی ہونی چاہیے کہ ہم دعا مانگے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لیجئے. ہم مانگتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی نظر ہم عاجز مسکینوں پہ پڑ جائے گی. اس لیے امید ہمارے لیے بھی ہے، دروازے ہمارے لیے بند رہی ہیں. بس اللہ سے محبت کا اظہار کر لیجئے، اپنی محبت کا اظہار اللہ سے کر لیجئے. کہتے ہیں خاوند اپنی بیوی سے بڑا ناراض تھا اور غصے میں آ کے کہنے لگا کیا نکمی میرے پلے پڑ گئی ہے، بے وقوف، نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ کام آتا، کوئی ڈھنگ نہیں آتا، کیا مصیبت میرے پلے پڑ گئی ہے. جب خاوند ناراض ہوا نا تو بیوی نے اس کو کیا کہا تھا؟ نہیں کوئی اوقات او گنہار دی، نہیں کوئی اوقات او گنہار دی، جہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. ہم بھی تو رب کو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ٹھیک ہے بہت پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ جیسے کیسے ہیں تو تیرے نا. اللہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کافروں نے تو ہمیں ویسے ہی اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، ایمان والے روشن خیالوں نے بھی ہمیں اپنے سے جدا کر دیا ہوا ہے، وہ بھی ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ ہمارے پاس سے کوئی اور در نہیں ہے تیرے در کے سوا. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں تو تیرے. اللہ آپ کے دین کی نسبت مل رہی ہے، علم کی نسبت مل رہی ہے. اللہ اپنی رحمت سے ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. یہ قرآن کی نسبت، یہ مدرسے کی نسبت، یہ دین کی نسبت، اللہ ان نسبتوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، اگر آپ نے ہمیں دھتکار دیا تو ہمارے پاس سے کوئی دوسرا در نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. ہم پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، کوئی دوسرا در نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، انبیاء کو بھی اسی در سے ملا، صحابہ کو بھی اسی در سے ملا، اولیاء کو بھی اسی در سے ملا. اللہ ہم در در کے دھکے نہیں کھانا چاہتے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لیجئے. آپ ہمارے عمل دیکھنے پر آ جائیں. اللہ اگر آپ ہمارے عمل دیکھنے پر آ جائے، اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے پاس بد عملی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیجئے. ہمارے پاس فریاد ہے، مناجات ہے، درخواست ہے. اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. رمضان کی راتوں میں روز 10 رات کو جہنم سے بری کرتے ہیں. اللہ آج ہماری باری بھی لگا دیجئے، ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے. اللہ آج سے پہلے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ وہ بھی تو تیری رحمت سے کی ہیں، جن کی مغفرت ہوئی ہے تیری رحمت سے ہوئی ہے. اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق اپنی رحمت سے عطا فرما اور ہمیں بھی مغفرت عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. تم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا، تو یہ دعا والا راستہ تو کھلا ہوا ہے، تم اللہ سے مانگا کریں اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں. ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو آپ کو پسند آ جائیں. جب ہم مستقل سچی نیت کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگتے چلے جائیں گے تو یقیناً رب کا دروازہ کھلے گا. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اور رمضان تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس لیے ہیں کہ بندوں نے جو گناہ کیے ہوئے ان کی مغفرت آسان ہو جائے. تو رمضان کی راتوں میں بالخصوص طاق راتوں میں اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائیں اور اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.